دونوں سائڈوں پہ جو فوج تھی بھارت کی اور پاکستان کی، اس کے کمانڈر ان چیف جو ہیں وہ دونوں انگریز تھے. تو یہ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ انڈیا کا حصہ ہے یا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں، یہ تقسیم کیوں ہوئی، اور ویسٹ جو ہے خاص طور پہ برطانیہ وہ آج تک کیوں سائلنٹ ہے اس کے اوپر. اس کی بہت سمپل وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بھارت کو سینٹرل ایشیا کا زمینی تجارتی راستہ نہیں دینا چاہتے تھے ڈائریکٹ، اور اسی وجہ سے انہوں نے 1935 میں غالباً یہ جو ریاست تھی ایجنسی، گلگت ایجنسی کو برٹش نے مہاراجا ہری سنگھ سے 60 سال کی لیز پر لے لیا تھا. لوگوں کو جانتے ہیں چائنا میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، تو ان سے زیادہ ڈیموگرافی کو اور سچویشن کو، پھر ایک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ، ہم ان سے آج کے اس بیٹھک میں بات کریں گے کہ جموں اینڈ کشمیر اور ریجن کے جو معاملات ہیں. تو ڈاکٹر امجد مرزا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اینڈ وی ویلکم یو ٹو دا. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. تھینک یو. سر، پہلا سوال ہے میرا آپ سے کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کشمیر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے. ایز اے پاکستانی بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے. ایک انڈین بچپن سے یہ سنتے آیا ہے کہ پاکستان نے قبضہ کیا ہے. میرے کچھ دوست ہیں کشمیری دوست جن کے ساتھ میں UN میں جاتا رہا ہوں، وہ ایک تیسرا آپشن لے کے آتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر از دی ایکچوئل تھنگ. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایکسیشن ٹریٹی کیا تھی، کیا اس کی کوئی لیگل اسٹینڈنگ ہے؟ کیا مہاراجا ہری سنگھ نے جو ایکسیشن ٹریٹی انڈیا کے ساتھ سائن کی تھی وہ لیگلی اسٹینڈ کرتی ہے؟ کیا اٹ میکس جموں اینڈ کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان پارٹ آف انڈیا؟ کیا ہے یہ، اور کن حالات میں یہ چیز ہوئی تھی؟ اور تیسرا آپشن اس میں ہے کہ خالی آپ انڈیا یا پاکستان جوائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب پارٹیشن ہوا برطانیہ کا، تو اس وقت جولائی 1947 میں، غالباً جون 1947 میں برٹش پارلیمنٹ نے ایک انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ جاری کیا تھا. اس ایکٹ میں ایک یہ بھی آرٹیکل تھا کہ جو 560 سے زیادہ پرنسلی اسٹیٹس ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے ہندوستان کے ساتھ جانا ہے، پاکستان کے ساتھ جانا ہے، یا انہوں نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے. تو اس میں یہ فیصلہ وہاں کے جو اس وقت کے ہوتے تھے حکمران، وہ یہ طے کرتے تھے کہ ہم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. تو جب یہ بات آئی ریاست جموں کشمیر اقصی تبتہا کی، تو اس وقت مہاراجا ہری سنگھ جو تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا، جس پہ محمد علی جناح نے دستخط کیے باقاعدہ. اور 15 اگست کو وہ تھرو ٹیلیگرافک میسج وہ کنفرمیشن، اس کی کنفرمیشن آئی مہاراجا ہری سنگھ کو. تو پاکستان کے ساتھ تو یہ ایشو طے ہو گیا تھا کہ پاکستان میں نہیں جانا. رہ گئی انڈیا کی بات. انڈیا کے ساتھ جو اسٹینڈ سٹل کا معاہدہ تھا وہ ابھی اس پہ کوئی فیصلہ ہونا تھا، لیکن اس دوران پاکستان نے 22 اکتوبر 1947 کو آزاد جو ریاست تھی جموں کشمیر کی جو اسٹیٹ تھی اس کے اوپر انپرووکڈ سرپرائز اٹیک کیا 5 انٹری پوائنٹ سے، اور جنگ چھڑ گئی. اب جو ہماری جو اسٹیٹ فورسز تھیں وہ اتنی نہیں تھیں الرٹ، اور نہ اتنی تعداد میں تھیں، کیونکہ کبھی جنگ کی ضرورت نہیں پڑی ہمیں. تو وہ سری نگر تک آ گئے تقریباً، اب بارہ مولہ سے آگے آ گئے. تو اس وقت پھر مہاراجا ہری سنگھ نے نہرو صاحب کو لکھا کہ اس طرح سے ہم پہ حملہ ہو گیا اچانک، آپ ہماری مدد کے لیے فوج بھیجیں. تو نہرو فوج بھیجنے لگے، تو ماؤنٹ بیٹن نے ان سے کہا کہ آپ فوج نہیں بھیج سکتے، کیونکہ آپ وہ ایک آزاد ریاست ہے اور ہندوستان ایک ملک ہے، آپ دونوں کے درمیان ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے یا کوئی ایسا نہیں ہے. تو وہاں پہ پھر یہ آپشن آیا کہ آزاد ریاست جموں کشمیر کی جو تھی وہ انڈیا کے ساتھ ایکسیشن ہو اس کا. اس پہ مہاراجا ہری سنگھ نے پھر ایکسیشن کے ڈاکومنٹ پہ سائن کیا، اور اس طرح وہ ریاست بھارت کا حصہ بن گئی. جب یہ سائن ہوا اس وقت گلگت بلتستان، لداخ، یہ جو ویسٹ جموں کا علاقہ ہے جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، ویلی جموں، یہ سب اس میں انکلوڈڈ تھا. اور اس کو وار آف ایگریشن قرار دیا باقاعدہ یونائٹڈ نیشن نے. اس کو وار آف ایگریشن وہ ہوتی ہے جس میں ایک ملک کسی دوسرے ملک پہ چڑھائی کر دے، اس کو وار آف ایگریشن کہتے ہیں. دو ملک جب آپس میں لڑ رہے ہیں اس کو وار آف ایگریشن نہیں کہتے. اینی وے، اس کے بعد پھر ماؤنٹ بیٹن کے کہنے پر نہرو جو ہے وہ ابھی جنگ جاری تھی تو UN میں لے گئے مقدمہ، یہ کیس سیکورٹی کونسل میں، اور سیکورٹی کونسل سے سیز فائر کروایا. یہ بہت غلط جو ہے اقدام تھا نہرو صاحب کا، اس لیے کہ جب جنگ ہو رہی ہے اور جب معاہدہ ہو چکا ہے ایکسیشن کا، اور جب جموں کشمیر کی پوری ریاست بھارت کا حصہ بن چکی ہے،
تو پھر یہ جنگ اس وقت تک جاری رہنی چاہیے تھی جب تک کہ گلگت بلتستان تک کا علاقہ جو ہے وہ پاکستان سے چھڑا نہ لیا جاتا. تو یہ تو ایک صورتحال ہے, اور اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی گلگت بلتستان اور مغربی جموں جو آزاد کشمیر ہے یہ قانونی طور پر بھارت کا حصہ ہے. آ گئی بات آپ کے اس سوال کی کہ یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے, تو وہ بھی ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ 2 آپریشن ہوئے ہیں, ایک آپریشن گلمرگ جس کا میں نے ذکر کیا جو اٹیک پاکستان نے کیا, اور دوسرا آپریشن تھا دتا خیل. اور دتا خیل آپریشن جو ہے یہ گلگت بلتستان میں ہوا, جس کو لیڈ کیا تھا ایک مرسنری برٹش آرمی آفیسر میجر الیگزینڈر ولیم براؤن نے. اور یہ پوری سازش تھی. اس وقت جو لارڈ کننگم کو دوبارہ لایا گیا تھا اور نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس کا گورنر بنایا گیا. دونوں سائڈوں پہ جو فوج تھی بھارت کی اور پاکستان کی, اس کے کمانڈر ان چیف جو ہیں وہ دونوں انگریز تھے. تو یہ سوال یہ نہیں ہے کہ یہ انڈیا کا حصہ ہے یا نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں, یہ تقسیم کیوں ہوئی, اور ویسٹ جو ہے خاص طور پہ برطانیہ وہ آج تک کیوں سائلنٹ ہے اس کے اوپر. اس کی بہت سمپل وجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ بھارت کو سینٹرل ایشیا کا زمینی تجارتی راستہ نہیں دینا چاہتے تھے ڈائریکٹ, اور اسی وجہ سے انہوں نے 1935 میں غالباً یہ جو ریاست تھی ایجنسی گلگت ایجنسی کو برٹش نے مہاراجہ ہری سنگھ سے 60 سال کی لیز پر لے لیا تھا. اور اس کے بعد وہ برٹش انڈین فورسز جو تھی وہاں تعینات تھی برٹش اسکاؤٹس کے نام سے, اور وہ اس کو دیکھ رہی تھیں, کیونکہ اس وقت ان کو یہ خطرہ تھا کہ شنچیانگ میں تو خطرہ یہ تھا کہ کہیں اس کا فائدہ سوویت یونین اٹھا کے ایسٹ ترکمانستان پہ قبضہ نہ کر لے. اس لیے برٹش کے لیے گلگت ایجنسی بہت ہی کروشل تھی کہ یہ وہاں پہ ان کا فل کنٹرول ہو, اور یہ وہاں سے پھر انہوں نے ایسٹ ترکمانستان کے اندر بھی انہوں نے برٹش نے جو ہے وہ کافی کاروائیاں ڈالی. اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں تو پاکستان کی ریاست بنانے کا مقصد کیا تھا. پاکستان کی ریاست بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بھارت اور سینٹرل ایشیا کے درمیان, یعنی اس وقت کے سوویت یونین کے درمیان ایک رکاوٹ رکھی جائے, تاکہ بالشوک اور سوویت یونین کا جو انفلوئنس ہے وہ ہندوستان میں نہ آ جائے. یاد رہے کہ اس وقت ہندوستان کے اندر بہت بڑی آزادی کی تحریک چل رہی تھی, جس میں شری چندر سبھاش بوس جو تھے تو کانگریس کے, لیکن کانگریس کے لیفٹ ونگ کے تھے, اور کمیونسٹ پارٹی تھی. اور اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کو جب تک وہ زندہ تھے کیوں برداشت کیا برٹش نے؟ اسی لیے کہ ان کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے اندر ایک ایسا حکمران نظر آتا تھا جو بھارت اور سوویت یونین کے بیچ میں ایک بفر کا کام دے رہا. لہٰذا جب 1839 میں جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کا انتقال ہوا اور محلاتی سازشیں شروع ہو گئیں, اور سکھ جو امپائر تھی یا لاہور دربار جس کو کہتے ہیں, وہ جب آماجگاہ بن گیا ان سازشوں کی اور کمزور ہونا شروع ہو گئی یہ سکھوں کی ریاست, اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ افغان یا ادھر سے سوویت کا انفلوئنس لے کر آگے نہ آ جائے پنجاب میں, تو پھر یہ پنجاب کی فرسٹ اور سیکنڈ وار ہوئی 1846 میں, جس میں سکھوں کی کو شکست ہوئی. اور اس شکست کے نتیجے میں پھر وار انڈیمنٹی مانگی گئی سکھ دربار سے جو کہ خالی تھا. وہ پھر مہاراجہ گلاب سنگھ نے وار انڈیمنٹی پے کی, اور اس کے عوض میں پھر انہوں نے کشمیر جو تھا وہ مہاراجہ گلاب سنگھ کو دیا. اس کو جموں کے ساتھ جوڑ کے مہاراجہ گلاب سنگھ نے پھر ایک ریاست بنائی جس کا نام رکھا ریاست جموں کشمیر. اب یہ ریاست جموں کشمیر قائم رہی 101 سال. اس کو بھی برٹش نے اسی لیے برداشت کیا کہ ان کی نظر میں مہاراجہ گلاب سنگھ اور اس کے جو وارث تھے بیٹے اور اس کا پھر بھائی کا بیٹا کی نسل چلی, یہ ان کو یہ دیکھتے تھے کہ یہ گارنٹر ہیں ہمارے سوویت یونین کے انفلوئنس کے خلاف, اس لیے اس کو برداشت کیا. حالانکہ وہ خوش نہیں تھے اس ریاست سے, بار بار ان کی کوشش ہوتی تھی کشمیر میں اپنا ریزیڈنٹ بٹھائیں, اور بالآخر جب مہاراجہ پرتاپ سنگھ تھے اس کے کشمیر کے مہاراجہ, تو انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ تھوڑی سی اپنی پینگیں بڑھانے کی کوشش کی, تو ان کو ہٹا دیا جبرن, کئی سال ان کو واپس نہیں آنے دیا. پھر وہ صلح ہوئی اور وہ واپس آئے. تو ہم جب تک اس کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھیں گے جموں کشمیر کے مسئلے کو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. سیز فائر انہوں نے اس لیے کی کہ یہ جو چاہتے تھے وہ ان کو مل گیا, یعنی جموں کشمیر کا انڈیا میں جانے کے بعد ویسٹ جموں کا علاقہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑ گیا. لہٰذا NWFP جو تھا اس وقت کا, اس کے ساتھ بھی انڈیا کا براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے, اور اس کے ذریعے افغانستان, اور نہ ہی گلگت لے کے انہوں نے سینٹرل ایشیا پہ بھی اپنا جو ایک کنٹرول تھا وہ رکھا. تو یہ بیسیکلی رفلی
یہ سیناریو ہے۔ امجد صاحب، تو آپ نے ابھی بتایا کہ نہرو صاحب نے ایشو کو لے کے UN چلے گئے اور ان کو چاہیے تھا کہ آزاد کراتے، چونکہ وہ انڈین ٹیریٹری تھی آفٹر ایکسیشن ٹریٹی۔ تو کیا ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری آپ دیکھتے ہیں وجہ جس کی وجہ سے نہرو صاحب نے، حالانکہ اس وقت ہم سنتے ہیں کہ پاکستان بالکل نیا ملک بنا تھا، ریسورسز نہیں تھے، آرمی ابھی نہیں تھی، بیوروکریسی سیٹ نہیں تھی، ایون تنخواہیں بھی اسٹاف کی جو تھی وہ مہاجرین جو آئے تھے انڈیا سے، امیر مہاجرین، ان کے چیکس تھے، اور حیدرآباد دکن سے مدد ملی تھی، اور اس طرح پاکستان ایک کمزور ملک تھا، انڈیا ایک آفٹر آل ایک اسٹرانگ کنٹری تھا۔ کیا وجہ تھی کہ نہرو صاحب نے فیصلہ نہیں کیا اور چلے گئے UN؟ یہ ماؤنٹ بیٹن کا پریشر تھا، دوسرا یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مہاراجا کو ہٹایا جائے اور شیخ عبداللہ جو ہے ان کو لایا جائے۔ شیخ عبداللہ پرو انڈین تھے، ٹھیک ہے، وہ چاہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر انڈیا کے ساتھ جائے، تو شیخ عبداللہ بھی اس سازش میں شامل تھے کہ جو ویسٹ جموں کا علاقہ ہے یہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ جانے دو پاکستان میں، ٹھیک ہے نا، لیکن ادھر سے جموں جو ہندو ایریا تھا اور وادی کا ایریا، اس کو ملا کے ہم بھارت کے ساتھ جڑیں گے، تو یہ اس طرح سے۔ امجد صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے ہم جب 47 کی بات کرتے ہیں اور آپ نے پوری ہمیں تاریخ بتائی مہاراجا گلاب سنگھ نے کس طرح ریاست قائم کی اور یہ سب چیزیں، ذرا ڈیموگرافی بتائیں گے کہ آج کے کشمیر میں، خاص طور پہ ویلی میں ہم دیکھتے ہیں تو ٹوٹلی ایک ایکسٹریم فیکٹر کا اسلام ہے، اور ڈیموگرافی ٹوٹل ایک مسلم اسٹیٹ جیسی لگتی ہے۔ تو کیا پری 1947 کی ریاست جموں اینڈ کشمیر لبرل سیکولر تھی کہ وہاں بھی اس طرح ایک اسلامک ایکسٹریمسٹ ڈیموگرافی تھی؟ دیکھیے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اچانک سے نہیں پیدا ہو جاتی، اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی برتن چولہے پر رکھیں ہیں پانی کا، تو اس کو چولہا جلائیں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے پانی ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کے اندر نیچے سے اوپر کی طرف بلبلے جاتے دیکھیں گے، یعنی کہ پانی گرم ہو رہا ہے اور پانی کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، وہ لیکوڈ سے گیس کی طرف بن رہا ہے، اور پھر جتنے مالیکول زیادہ گرم ہو جائیں گے تو وہ پانی، پھر اس کا ٹیمپریچر بڑھے گا تو اس میں کیفیتی تبدیلی آ جائے گی، وہ پانی ابل کے بھاپ بننا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے یہ کشمیر کے اندر مہاراجا گلاب سنگھ کے بعد جو لوگ آئے، رنبیر سنگھ تھے، پرتاپ سنگھ تھے، ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان لوگوں کو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا نتھ ڈالنے کے لیے، وہ گائے ہوتی ہے نا اس کے یہاں پہ نتھ ڈالتے ہیں، اس سے ذرا سا کھینچے تو جدھر لے جائیں مرضی آپ گائے کو، تو انہوں نے پنجاب سے جو ہے مولوی اور جو اسلام کے جو پرچار کرتے تھے تبلیغی، ان کو انہوں نے بہت فری ہینڈ دے کر بھیجنا شروع کیا تھا کشمیر میں کافی سالوں سے، بلکہ دہائیوں سے، اور جامعہ مسجد جو ہے سری نگر کی وہ گڑھ تھا، اور شیخ عبداللہ نے بھی جامعہ مسجد سے ہی تو اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا، وہاں تقریریں کر کر کے، تو ایک وہاں پہ بہت سیکولر سوسائٹی تھی، بہت ہی سیکولر سوسائٹی تھی لیکن وہاں پہ انہوں نے مسلسل یہ ہندو مسلم تفرقہ جو ہے یہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور وہ آہستہ آہستہ جیسے میں نے بتایا وہ مالیکولز بڑھتے گئے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کیفیتی تبدیلی ہے۔ یہاں میں آپ کو پاکستان کی مثال دوں گا، جنگ کی۔ پاکستان میں جنگ میں جو زیادہ تر لینڈ لارڈز ہیں وہ شیعہ فرقے سے ان کا تعلق ہے، اور جو مظاہرے ہیں وہ سنی ہیں، تو وہاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اس کو شیعہ سنی کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ جب پاکستان میں ایک زمانے میں ہوتے تھے اور الیکشن بے نظیر کے آئے تھے، تو ہم نے وہاں یہ کیمپین چلائی تھی کہ یہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ طبقاتی مسئلہ ہے، یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں ان کے خلاف ہماری لڑائی فرقہ بیسڈ نہیں ہے، کلاس بیسڈ ہے۔ تو وہ اسی طرح سے آج کشمیر کے اندر انہوں نے جو پھیلایا آج، وہ یہ جو مسلمان تھے یہ دستکار تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، یہ اکنامکلی لو اسٹریٹا سے ان کا تعلق تھا۔ جو ہندو پنڈت تھے یہ پڑھے لکھے تھے، یہ دربار میں ان کی ملازمتیں تھیں، یہ ذرا بہتر کوالیفائڈ اور بہتر ویل آف تھے، لیکن مسلمانوں کے اندر بھی نقشبندیوں کی فیملیاں تھیں کشمیر میں، جن کو مہاراجا نے بہت سارا نوازا تھا ان کی وفاداری کے عوض، لیکن وہ ایک چھوٹا حصہ ہے کشمیر کا۔ مین حصہ جو عوام تھی، جو مساجد میں جاتی ہے، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، جو اپنی مصیبتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں بجائے مہاراجا سے رجوع کرنے کے، وہ طبقہ جو ہے دستکار اور یہ فرنیچر بنانے والے اور اس طبقے سے ان کا تعلق تھا، تو وہ تھوڑا سا اکنامکلی بیکورڈ تھے، تو اس کو ایکسپلائٹ بجائے طبقاتی بنانے کے اس کو انہوں نے ہندو مسلم کا کر دیا، کیونکہ تمہارا مہاراجا ہندو ہے اور تم مسلمان ہو، اس لیے تم غریب ہو، اس لیے تم پیچھے ہو، بجائے ان کو یہ کہنے کے کہ اگر تم پیچھے ہو تو تم پڑھو، اسکولوں میں جاؤ۔ آپ کو پتا ہے کہ مہاراجا ہری سنگھ نے مسلمانوں کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ اگر کوئی مسلمان بچہ اسکول میں داخل نہیں ہوا تو اس کے والدین کو سزا ملے گی، اس سے زیادہ سیکولر کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک مائنورٹی ہے، یہ میجورٹی نہیں ہے۔ کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں وہ بڑے سخت تنگ آئے ہوئے ہیں،
یہ پاکستان کی پراکسی وار ہے جو اس میں چل رہی ہے، جس پہ ہم آگے میرا خیال ہے آپ کے سوالات میرے سامنے پڑے ہیں تو اس پہ آئیں گے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ کشمیر کی جو سوسائٹی ہے وہ کل بھی سیکولر تھی، آج بھی سیکولر ہے، لیکن بیمار ہے، اس کو کورونا وائرس ہے.